بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر وہ عورت اور مرد کون ہوں گے جو سونا اور ہیرے لے کر گھومیں گے اور ان سے لینے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی ان کو دیکھنے کی طلب رکھے گا؟ اور اربعین میں ایک عربی باپ کہ جس نے اپنی بیٹی کا جہیز کا سامان آخر کیوں کھول کے رکھ دیا، جانیے یہ سب اس فل ویڈیو میں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ اور جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو مولا کی حکومت کیسی ہوگی، حکومت امام زمانہ میں لوگوں کا مزاج کیسا ہوگا، اگر کوئی جھلک دیکھنا چاہتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اربعین میں جب تم جاتے ہو نا، اربعین حکومت امام زمانہ کی ایک جھلک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ تو اربعین میں سب لوگوں کے مزاج بدل جاتے ہیں۔ دیکھیے، امام زمانہ آ کے کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں نہ لگائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ مولا کے دور میں، امام زمانہ کے دور میں سونا چاندی لے کر گلیوں میں گھومے گا کہ ہے کوئی مجھ سے خیرات لینے والا، لیکن کوئی بھی لینے والا نہیں ہوگا، کوئی لالچ ہی نہیں ہوگا۔ اور ایک خاتون ہوگی کوفے میں، اپنے پورے بدن پہ سونا چاندی ہیرے موتی پہن کر کوفے سے بصرے کی طرف جائے گی۔ نہ کوئی سونا لینے والا ہوگا، نہ کوئی دیکھنے والا ہوگا۔ ایسا ہوگا مولا کا زمانہ۔ امام زمانہ والا معاشرہ اگر دیکھنا ہے نا تو اربعین چلے جاؤ۔ بندہ اپنا بستر کسی کو نہیں دیتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج تک دیکھا ہے آپ نے یا خود کیا ہو کہ آپ کے گھر واشنگ مشین ہے، آپ نے کسی محلے والے کو کہا ہو کہ بھائی جس نے کپڑے دھونے ہیں میرے گھر آ جاؤ؟ ارے کرتا ہی کوئی نہیں، عزیزان محترم، کوئی نہیں کرتا، کبھی ہوتا ہی نہیں۔ ایسا مومن ایک تھا جو کہتا کہ میں اربعین پہ گیا، ایک عراقی کے گھر گیا، اس نے نئے نئے ڈبوں سے نئے نئے برتن نکالے، نئے نئے کمبل نکالے، نئی نئی چادریں نکالی۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا کہ بھائی یہ بھی تو پڑے ہوئے ہیں نا، یہ بھی تو صاف ہے الحمدللہ، وہ کیوں نکال رہے؟ یہ بھی تو برتن پڑے ہوئے تیرے گھر میں ہیں، یہ نئے سارے سیل پیک برتن کیوں نکال رہے ہو؟ کہتا یہ میرے نہیں ہیں۔ تو وہ ظاہر حیران ہو کے کہتا کہ پھر کس کے ہیں؟ تو وہ عراقی کہتا کہ یہ میری بیٹی کے جہیز کے لیے ہے۔ تو ظاہر امام حسین کہتا پھر کیوں نکال رہے، ہم کو کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ عراقی کہتا میرا دل ہے کہ تم یہ استعمال کرو، تم یہ استعمال کرو گے جب میری بیٹی اپنے شوہر کے گھر جائے گی، اس کے لیے یہ باعث رحمت اور باعث برکت بنیں گے۔ ارے 70 سال کا بوڑھا تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کوئی پانی کا گلاس لے لے۔ آفیسر ٹائپ کے لوگ زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ذرا اپنے شوز تو سامنے لا، میں پالش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان من، یہاں اپنی ایک بات بتاتی چلوں کہ بی بی معصومہ کم کے حرم پہ جب ہم کربلا سے واپسی ایران آئے نا، تو بی بی معصومہ کم کے حرم پہ ہماری آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا تھا۔ کچھ بڑے بڑے عہدے والے لوگ آئے، اپنی گاڑیوں میں سے اترے اور زائروں کے شوز صاف کرنے لگے، حتیٰ کہ میرے شوز بھی صاف ہوئے تھے۔ مولا ان کی عمر دراز کرے، ان کو لمبی زندگی دے مولا۔ آج تک دیکھا کہیں آپ نے کہیں بھی کہ کوئی ڈی ایس پی، کوئی بڑے عہدے والا کہہ رہا ہو اپنے بوٹ لا صاف کر دوں؟ ارے یہ کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو اربعین میں؟ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ گھروں کے دروازے کھلے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے گھر میں سو جاؤ۔ ارے اتنا سیلاب آیا پاکستان میں، کسی نے اپنے گھروں کے دروازے نہیں کھولے۔ کروڑ پتی کی جیب سے 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں نکلتے دیکھے۔ کیوں؟ کسی نے، بینگلو والے نے دروازے نہیں کھولے کہ جن شیعوں کے ہم اتنے مسلمانوں کے گھر تباہ ہو گئے کہ آ جاؤ میرے گھر سو جاؤ، کسی نے اپنے بنگلے کے دروازے نہیں کھولے، کسی نے اپنے بستر نکال کر غریبوں کو نہیں بھیجے، کسی نے برتن نکال کر غریبوں کے لیے نہیں بھیجے۔ کربلا میں ایسا کیا ہو رہا ہے جو پاکستان میں نہیں ہوتا؟ ارے کربلا جھلک ہے عزیزان من، کربلا جھلک ہے امام زمانہ کی، کہ جب مولا کا ظہور ہوگا نا، سب کے مزاج ایسے ہوں گے جیسے اربعین میں لوگوں کے ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی غریب نہیں رہے گا، کبھی کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا۔ اربعین میں جاؤ، دروازے کھلے ہیں، مومن تھکا ہوا ہوگا، کہیں گے وہ کہ آؤ بیٹھو میں تمہارے پاؤں دباؤں۔ بوڑھا جوان جو بھی ہے اس کے پاس سبیل لگاتا ہے کہ آؤ کھاؤ پیو،
मतलब کہ کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا، کوئی غریب نہیں رہے گا جب امام زمانہ کی حکومت آئے گی، کوئی چور نہیں رہے گا جب امام زمانہ کی حکومت آئے گی، کوئی فاسق و فاجر نہیں رہے گا امام زمانہ کی حکومت میں۔ آج فیس و وجور کیوں ہے؟ کیونکہ امیر امیر ہو رہا ہے، غریب غریب ہو رہا ہے۔ امیر اپنا مال دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اربعین میں یہ مزاج نہیں ہے۔ لوگوں کے گھر کھلے ہوئے ہیں، کوئی سب سخی بندے ہیں، سب کریم بندے ہیں، سب صبور بندے ہیں، سب کے اندر وہ جذبہ جو مولا علی کے اندر تھا۔ رات کے اندھیرے میں مولا غریب کو کھانا کھلاتے تھے، فقیر کا سر دبانا، فقیر کے پاؤں دبانا کیا ہو جاتا ہے ان لوگوں کو؟ اربعین میں کردار علی کیوں اجاگر ہو جاتا ہے؟ اب یہ اربعین میں چلتے ہیں تو لگتا نہیں کوئی عام آدمی چل رہا ہے، اتنا مقام کہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا اربعین ظہور امام زمانہ کی ایک جھلک ہے، جب مولا ظہور کریں گے نا سب کا مزاج ایسا ہو جائے گا جیسا اربعین میں ہوتا ہے۔ اربعین معجزے سے کم نہیں ہے عزیزان محترم، امام تیاری کروا رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب میرا ظہور ہوگا تو اے مومن ایسے بننا جیسے تو اربعین میں جا کے بن جاتا ہے۔ یہاں بندہ اگر کچھ ہی فاصلے پہ جانا ہونا، اگر بائک ہے تو اس پہ جائے گا، گاڑی ہوگی تو اس پہ جائے گا، اترنا برداشت نہیں ہوگا اسے۔ پتا ہو کہ گھر میں اے سی ہے، جب گھر میں اے سی ہوگا تو کہے گا باہر گرمی ہے، نکلنا برداشت نہیں کرے گا۔ پر اربعین میں نہ کسی کو اے سی اچھی لگتی ہے نہ گاڑی اچھی لگتی ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ ذرا بیٹھ جا بھائی گرمی ہے تو کہتا کہ نہیں مجھے کربلا پہنچنا ہے۔ بدن کو آرام پسند ہے، آسائش پسند ہے۔ ارے چھالے پڑ جاتے ہیں پیروں میں، پاؤں سوج جاتے ہیں، پر بندہ ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ بوڑھے سے بوڑھے 80 سال کے بوڑھے چل رہے ہوتے ہیں، کہتے ارے گھر میں رہو آرام کرو، کہتا نہیں مجھے آقا حسین تک جانا ہے۔ اے بندہ مومن تو قبر حسین کی طرف، مولا حسین کی طرف نہیں، وقت کے امام کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہے کہ جب حل من ناصر ینصرنا کی آواز آئے گی پوری دنیا کے لوگوں کا مزاج یہ بن جائے گا، سب اپنے گھروں کو کھول دیں گے، اپنے وجود کے دروازوں کو کھول دیں گے، اور یہ قربانی کا جذبہ ہر انسان کے وجود میں آئے گا اور مولا کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ تو اربعین کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ عزیزان محترم اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کیجئے۔ خدارا آج وقت ہے ہمارے پاس، کل کو پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ہم وقت کے امام کے لیے کچھ کریں۔ آخر کیا کر رہے ہیں ہم؟ خدارا ایک بار بیٹھ کے رات کو یہ سوچئے گا کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہم آج یہ کہتے ہیں کہ مولا حسین کے دور میں اگر ہوتے تو مولا کا ساتھ دیتے۔ کس طرح ساتھ دیتے عزیزان محترم؟ جس طرح آج ہم اپنے وقت کے امام کا ساتھ دے رہے ہیں۔ خدارا ذرا غور کیجئے کہ آج ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو یقیناً تب ہم مولا حسین کے لیے بھی کر سکتے تھے، اور اگر آج ہم وقت کے امام کے لیے کچھ نہیں کر رہے اپنے امام کے لیے تو تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیجئے۔ وقت کے امام زمانہ پردہ غیبت میں ہماری وجہ سے آنسو بہا رہے ہیں کہ میرے شیعوں کو طلب ہی نہیں ہماری۔ یہ نہیں کہ مجلس میں ہم جائیں اور وہاں جا کے الاجل یا مولا الاجل یا مولا کہیں، نہیں، اپنا کردار بنائیں کہ مولا خود کہیں کہ یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ چاہتا ہے میں ظہور کروں۔ مولا کے ظہور میں جلد تعجیل ہو، اس لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو خدارا اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کیجئے کہ وقت کے امام خود کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔